اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم نے جو پہلے لیکچر ہوئے ہیں اس میں یہ تو سمجھا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو اس نے اس ہستی رستی بستی دنیا میں کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ ضرور اس اتنی بڑی کائنات کا اور خود انسانوں کا کوئی خالق ہے۔ اب اس خالق کے بارے میں جو بھی انسان کی محدود عقل تھی اس کے مطابق اس نے سوچا، اور بہت سی باتیں اس کے ذہن میں آئیں، اور کہیں اس نے بت بنا لیے اور کہیں اس نے اللہ کے بیٹے بنا دیے۔ تو صحیح اللہ کی پہچان جو ہے وہ انسان کی عقل کی بس کا روگ نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی اپنی عقل سے پہچان نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے جو ہمیں صحیح رہنمائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں آسمانی، جس میں اللہ کے بارے میں ذکر ہے۔ خاص طور پر ہم ذکر کریں گے قرآن پاک کا۔ تو قرآن پاک میں جو سورۃ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد والی، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی اتنی صحیح پہچان کروائی گئی ہے اور اتنی جامع تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس صورت سے باہر تعریف ممکن ہی نہیں۔ یعنی سورۃ اخلاص میں جو عہد کا لفظ آتا ہے اس کا جو ترجمہ، صحیح ترجمہ جو ہوتا ہے ون اینڈ دی اونلی ہے، بس وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو آج ہم اس لیکچر میں سورۃ اخلاص کے بارے میں تھوڑی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہم جس اللہ کی بات کر رہے ہیں وہ اللہ کیا ہے، اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی جوڑ ہے۔ انسان کو اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے کہ روز الست سے ہی معلوم تھا کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک اگر ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اور انسان کے دل میں، دماغ میں اللہ سے ایک غیر محسوس محبت موجود تھی، اور اس محبت کے جوش میں ہی اللہ تعالیٰ کے اس محبت کے لیے ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے معبود کو دیکھے، اسے محسوس کرے، اس سے گفتگو کرے۔ بقول علامہ اقبال کے خو گرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ کو محسوس کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ جو ہے وہ انسان کی حصوں سے اوپر والی کوئی چیز ہے جو جس کو سمجھنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو اور اس سے ہم کلام ہونا تو انسان کے لیے ممکن نہ تھا۔ انسان نے اپنی عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بت بنا دیے اور انہی کے سامنے حاجت روائی کرنے لگا۔ جو لوگ انسان کی نظر میں اللہ کے محبوب تھے ان کے بھی بت بنا لیے، اور ان سے بھی حاجت روائی کے لیے دست بدعا ہو گیا، بلکہ انہیں خوش کرنے کے لیے قربانیاں بھی دینے لگا۔ یوں غیر اللہ کی عبادت اور مشرکانہ رسومات رواج پا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے روز الست اپنے دیدار حق سے اور ہم کلامی سے انسان کو مشرف کیا تھا۔ دنیاوی زندگی میں بھی اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء، رسول اور ہادیوں کے ذریعے
صراط مستقیم دکھا دی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کا جوہر بھی عطا کیا۔ عقل مند انسان، فلاسفر، سائنسدان، انجینئر، سیاستدان، حکمران، جرنیل وغیرہ کہلائے۔ اپنی اسی عقل کے سہارے کچھ لوگوں نے اللہ کی آیات، صحیفوں، الہامی کتابوں کو چند سکوں اور شہرت کی خاطر بدل ڈالا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب یعنی قرآن مجید میں کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور تا قیام قیامت اسے انسانی ہدایت کے لیے مرکز و محور بنا دیا۔ روز ارس بنی نوع انسان کے سامنے اللہ نے اپنی جو پہچان کرائی تھی اسے سورۃ اخلاص میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے بھی بالکل سورۃ اخلاص کے مطابق ہی اللہ کی پہچان کرائی۔ انسان نے اپنی سوچ یا خوش عقیدگی کی وجہ سے سورۃ اخلاص کی پہچان کو مقدر کر دیا۔ مختلف مذاہب کی کتابوں میں بھی رد و بدل کر دیا گیا، اور جو فلاسفر اور لادین لوگ تھے ان کے ہاں تو اللہ کی پہچان نہایت پراگندہ تھی۔ اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اسے کچھ کرنے کے لیے کسی روح، مادہ، توانائی یا کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ امر ربی کن ہوتا ہے تو بلا چون و چنا اللہ کا حکم لاگو ہو جاتا ہے۔ فلاسفروں اور عقل مند لوگوں نے اگر یہ مان بھی لیا کہ اللہ موجود ہے تو ساتھ ہی یہ بھی سمجھا کہ مادہ اور روح بھی ازل سے موجود ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ روح، مادہ اور توانائیاں بھی اللہ کی ہی مخلوق ہے۔ ہندو مذہب میں تریمورتی کا تصور بنیادی ہے۔ برہما خالق ہے، وشنو پالنے والا اور شیو موت کا ہوتا ہے۔ ہندو مذہب میں اور بھی بہت سے دیوی دیوتا ہیں، یعنی ہندو مت کے مطابق اللہ الصمد نہیں اور اسے بہت سے مددگاروں کی ضرورت ہے۔ لم یلد یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ کو تخلیقات کرنے کے لیے کسی اور ذات، وقت، مادہ، توانائی یا روح کی تو ضرورت نہیں۔ الصمد کی یہی شان ہے کہ اس سے وہ بے نیاز ہو کہ اسے کسی اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو جائیداد سنبھالنے کے لیے یا کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے کسی وارث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بن باپ کے پیدا ہوئے ان کے محیر العقول معجزات اور اپنی خوش عقیدگی میں اللہ کا بیٹا سمجھ لیا۔ اللہ کی اولاد بتانا صرف شرک ہی نہیں بلکہ ایک ظلم عظیم بھی ہے کہ اس میں اللہ کی شان کی بڑی ناقدری جھلکتی ہے۔ تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ بھی ایک پہچان میں، اللہ کی صحیح پہچان میں اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے یا وہ مادے اور توانائی سے پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا کرنے والا یا مادہ توانائی اللہ کی ذات قدیم سے پہلے ہی موجود تھی۔ یہ فلاسفروں اور عقل مندوں کی گمراہ کن سوچ ہے، بڑی گمراہ کن سوچ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں۔ فلاسفروں نے سمجھا کہ نیکی کا خدا اور ہے اور برائی کا خدا اور ہے۔ بعض نے کہا کہ اتنی بڑی کائنات کو ایک خدا نہیں سنبھال سکتا، انہوں نے اللہ کی سلطنت کے حصے بکھرے کر دیے، کئی خداؤں میں تقسیم کر دیے۔ اللہ واحد الحی القیوم ہی خالق و رب کائنات ہے، دی ون اینڈ دی اونلی۔ یہ دی ون اینڈ دی اونلی کا سبق ہی اس سورۃ اخلاص میں دیا گیا۔ اس کی جو جہتیں بیان ہوئی ہیں کہ وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ قرآن مجید کی ہر صورت ہی ویسے تو بہت جامع اور مکمل ہوتی ہے کہ نفس مضمون کے لیے کسی اور دلیل اور نقطہ یا شرط کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی۔ سورۃ اخلاص میں اللہ کی صفت عہد کو متعین کرنے کے لیے الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کے بعد
کوئی اور شرط ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ آپ انسان کوشش کر کے دیکھ لے، الصمد کی تعریف کے لیے اس سے زیادہ بہتر تعریف نہیں ہو سکتی۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اپنی باتوں کو جاری رکھیں گے، اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ خالق جو اس کائنات کو دیکھ کر انسانوں کے ذہن میں آیا، اس کے لیے قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق کون سی جہتیں ہیں۔ ہم لوگ کسی بھی مذہب کو پرکھنے کے لیے، اگر کسی کو شوق ہو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو پرکھنے کا، اپنے سامنے سورۃ اخلاص رکھ لیں، اور جو مذہب بھی اس سورت کی آیات سے ٹکراتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان صمد بے نیازی کو چیلنج کرتا ہے، اور ایسا مذہب ہمیں انسانوں کو قبول نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہتر پہچان یہ سورۃ اخلاص ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ کل یا اس کے بعد جو بھی لیکچر ہوگا اس میں ہم اللہ کی صفات کے اوپر مزید بات کریں گے، تاکہ اللہ کی پہچان ہمیں پوری طرح ہو جائے۔ پھر ہم اس لیکچر کی جس سمت میں ہم جا رہے ہیں اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے بہت اچھے تعاون کی امید ہے۔ السلام۔